الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک القدیم الواحد العزیز العظیم الشاہد سامع ذکر الذاکر وحمد الحامد وعالم ضمیر المرید ونیت القاصد احمدہ حمد عابد واشہد ان محمدا افضل الانبیاء وخاتم المرسلین الذي بلغ دين الحق على الموانع والشدائد وأصدق أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا السيد محمد هو المهدي الموعود الذي جدد دين الإسلام بأمر الله وما خاف في تبليغ هذا الأمر لومة لائم وإنكار جادد صلی اللہ علیہما وعلی آلہما واصحابہما وازواجہما واتباعہما الذین لم یرکنوا الی الدنیا ومتاعها وزینتها ونالوا من اللہ اعلی المراتب لا ينکرهم الا المعاند اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیئات ورفعت له 10 درجات وقال في مقام آخر من صلى علي مساء غفر له قبل أن يصبح من صلى علي صباحا غفر له قبل أن يمسي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز مصلیان کرام، یہ بات چھپی ہوئی تو نہیں، ہر کوئی یہ جانتا ہے، بلکہ فقط جانتا نہیں بلکہ خود بھی محسوس کرتا ہے، ان تمام حالات سے گزرتا ہے کہ ہر انسان پریشان حال ہے، ہر انسان تکلیفوں میں گھرا ہوا ہے، اور مصیبتیں، تکلیفیں، آفتیں اور بلائیں ہمیشہ وہ ان تمام کو محسوس کرتا ہے، اور کافی ہی بڑے دشوار وقت سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور دشواری میں اپنی زندگی گزارتا ہوا چلا جاتا ہے، پریشان حال ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور ایسے ہی اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ معلوم نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتا کہ ان تکالیف کو دور کیسے کیا جائے، ان مصیبتوں کا حل کیا ہے، اور برے وقت کو جو گزر رہا ہے، برے وقت میں جو زندگی گزر رہی ہے، اس سے چھٹکارا کیسے ملے انسان کو معلوم نہیں، بے خبر ہے، اور سکون اور چین نام کی چیز اس کے پاس موجود نہیں، ہمیشہ پریشان حال ہے، اور اسی پریشانی میں اپنی زندگی کو تقریباً ہر کوئی گزارتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال تو سب کو معلوم ہے، ان تمام سوالات کے ایک جواب چاہیے کہ سکون کہاں سے حاصل کیا جائے، اور ان تمام تکالیف سے چھٹکارا کیسے مل جائے، اور یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام آفتیں، بلائیں کیسے ہم سے دور ہو جائیں۔ ہر انسان اسی کا جواب ڈھونڈ رہا ہے، اور کچھ نہ کچھ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی مشکلات حل ہو جائیں، اور وہ آسانی کے طرف آ جائے۔ اور کسی انسان کو انسان اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے، بیماری دے کر آزماتا ہے، کسی انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تو صحت دے کر آزماتا ہے، کسی کو کوئی نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کسی سے کچھ نعمتیں چھین کر بلکہ محروم رکھ کر کسی کو آزماتا ہے۔ ہم تمام آزمائشات میں ہم اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہیں۔ آزمائش تو اپنی جگہ ہے، لیکن انسان خود اپنے لیے وبال بن جاتا ہے، خود اپنے لیے نئی مصیبتیں پیدا کرتا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اور ظلم کرتے ہوئے خود اپنے لیے مصیبت کا سامان اکٹھا کر لیتا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم کو ایک حدیث سے ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا
من صلی علیہا صلاۃ واحدہ کہ جس نے مجھ پر ایک بار صلاۃ و سلام بھیجا، یعنی عام زبان میں کہا جائے تو جس نے مجھ پر ایک بار درود کا نذرانہ بھیجا، حضور اس کے بعد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ تعالیٰ اس ایک بار درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيئَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ اس ایک بار درود پڑھنے والے کے 10 گناہوں کو، 10 خطاؤں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، یعنی روحانی طور پہ وہ انسان متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود و شریف پڑھنے کا یہ تمام اللہ تعالیٰ ہم کو صلہ دیتا ہے، بدلہ دیتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم درود ہم کو اس وقت یاد آتا ہے اگر اللہ نے توفیق دے بھی دی تو ہر جمعہ اگر ہم خطبہ سنتے ہیں عربی خطبے میں، وہ درود و سلام کی وہ آیت جب خطیب پڑھتے ہیں تو ہم کو اس وقت درود یاد آتا ہے۔ 7 دن میں ایک بار تو ہم کو درود یاد آ رہا ہے، یعنی ہمارے نبی پر ہم کو درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا ہے، ہم اس سے بھی بے خبر ہیں، ہم بھولتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس فکر ہے تو بس یہی فکر ہمارے پاس پائی جاتی ہے کہ ہم کو دوسرے تمام تر فائدے کیسے حاصل ہو جائیں، ہماری تکلیف کیسے دور ہو جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا کیسے مل جائے۔ یہاں پر بڑا آسان سا طریقہ حضور نے بتا دیا کہ رحمتیں بھی مل رہی ہیں، اس کے بعد خطائیں معاف ہو رہی ہیں، درجات بڑھ رہے ہیں اور بلندی مل رہی ہے۔ یہ تمام فوائد ہم کو بڑی آسانی کے ساتھ مل رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اپنے آپ کو امت تو کہتے ہیں، ایک امتی کہتے ہیں، ایک مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن زبان پر آخری بار درود کب ہم نے پڑھا تھا یہ ہم کو یاد نہیں آتا۔ تو یہ ہماری خرابی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سچی محبت کو پیدا کریں، عشق کو پیدا کریں، اور جو ہے کثرت کے ساتھ درود و شریف ہم پڑھتے رہیں۔ اور اس ایک درود میں یہ ایک ایسی چابی ہے کہ جس سے جو ہے کئی ایک دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ جو دنیا کی چابی ہوتی ہے، ایک چابی فقط ایک تالا کھولتی ہے، ایک دروازہ کھولتی ہے، لیکن یہ درود و شریف کا ایک ایسی چابی ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ، فقط کثرت کے ساتھ نہیں بلکہ محبت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیے۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے تمام تکلیفیں جو ہیں کم ہو رہی ہیں، مصیبتوں سے آپ کو چھٹکارا مل رہا ہے، اور آپ ایک سکون کو محسوس کریں گے اور چین کی زندگی آپ گزار سکیں گے۔ تو ہم کو ہمارے نبی کو برابر کثرت سے یاد کرتے رہنا ہے، فقط یاد نہیں کرنا ہے بلکہ کثرت سے درود و شریف ہم تمام کو پڑھنا چاہیے۔ اور ایک طرف جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہاں پر یہ حدیث سننے کے بعد ایک سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ صلوات و سلام مجھ پر بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے۔ یہ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ یہ صلوات کا مطلب کیا ہے؟ اس سے انسان کو فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس کا جواب اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اس کا جواب وہی آیت ہے کہ جس آیت کو، جس قرآنی آیت کو سننے کے بعد ہم درود و شریف پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ہر جمعہ ہم جس آیت کو سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی پر تم بھی صلوات اور سلام بھیجو۔ تو یہاں پر ذرا آپ غور کر کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی پر صلوات بھیجتا ہوں۔ وہ عطا جو خدا اپنے نبی پر کرتا ہو، اس عطا کا جو اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ عطا کیسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پر کچھ عطا کرتا ہے، وہ عطا کوئی معمولی عطا تو ہو نہیں سکتی۔
فرشتے صلوات بھیجتے ہیں نبی پر، جو چیز فرشتے کہ وہ جو تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، کہ جو ہمیشہ خدا کی تابعداری کرتے ہیں، وہ فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ ذرا آپ سوچ کر دیکھیے کہ ان صلوات کا عالم کیا ہوگا، کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی، یا پھر کس اعلیٰ درجے کے وہ صلوات ہیں کہ جس کو ہم سمجھ تو نہیں سکتے، لیکن اتنا اندازہ ہم ضرور لگا سکتے ہیں کہ جو چیز جو خدا خود کر رہا ہے، جو کام خود فرشتے کر رہے ہیں، اللہ نے وہی کام کرنے کا ہم کو بھی حکم دیا، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ آیت سننے کے بعد جو بھی آیت سنتا ہے اس مسلمان پر واجب ہے کہ وہ صلوات و سلام کہے، اس مسلمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین وبارک وسلم۔ تو ہم کو یہاں پر ذرا اگر ہم غور کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ جو ہے قدیم کتابیں بھی اگر آپ پڑھیں گے، تاریخ کتابیں آپ پڑھیں گے، تو آپ کو کئی ایک فضیلتیں مل جائیں گی کہ درود شریف پڑھنے سے کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں، کیا کیا فضیلتیں ایک انسان کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ فقط درود شریف محبت کے ساتھ ہم کو پڑھنا ہے تو کتنے زیادہ فائدے ہیں، آپ کو جو ہے ان تمام باتوں کو آپ کو جاننے مل سکتا ہے۔ ایک واقعہ یہاں پر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ بغیر فائدے کے وہ کوئی بھی کام کرنا پسند نہیں کرتا۔ آپ اس کو کہو کہ تم کو یہ کام کرنا ہے تو وہ انسان جو ہے وہ کام کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، لیکن آپ اسی انسان کو ذرا سا فائدہ دکھاؤ کہ یہ کام کرنے پر یہ فائدہ ہے، یہ کام کرنے پر بدلے میں تم کو یہ ملے گا، تو وہی انسان فوراً سے وہ کام پورا کرنے کی فکر اس کے اندر آ جاتی ہے۔ تو یہ ہماری فطرت ہے کہ بغیر فائدے کے ہم کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہی اصول ہم نے اپنے اوپر نافذ کر لیا ہے تو آئیے ایک ایسا بھی واقعہ دیکھتے ہیں کہ جس میں درود و شریف پڑھنے سے کیا ہم کو کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں، گزشتہ زمانے میں، بلکہ تمام مشہور کتابوں میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا، تاجر تھا، یعنی تجارت کیا کرتا تھا، اس کا ویاپار تھا، وہ تجارت کیا کرتا تھا۔ اب اس کو جو ہے اپنے ویاپار کو بڑھانے کے لیے اس کو محسوس ہوا کہ اس کو کچھ مال قرض کے طور پر لینا چاہیے۔ اپنے کسی دوست کے پاس گیا، جا کر اپنے دوست سے 3000 درہم ادھار لے لیے، قرض لے لیا کہ میں ان روپیوں سے اپنے ویاپار کو، اپنی تجارت کو بڑھاؤں گا، زیادہ منافع کماؤں گا۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ جو تمام اس کا جو روپیہ تھا وہ منافع ہونے کے بدلے نقصان ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ نقصان کہ اس کی پوری تجارت جو ہے ختم ہو کر رہ جاتی ہے، پوری طرح سے وہ مالی اعتبار سے برباد ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان پریشان حال، اس کا دوست آتا ہے پیسے مانگنے کے لیے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے میرا روپیہ 3000 درہم مجھے واپس کر دے۔ وہ دوست پہلا دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ جو تم نے جو روپیہ دیا تھا وہ تمام تجارت میں جو ہے مجھے نقصان ہو گیا، وہ تمام روپیہ ختم ہو گیا، میرے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں۔ مہلت مانگتا ہے، اب وہ دوست ہے سمجھ کر کچھ دنوں کی مہلت دیتا ہے۔ وہ دن بھی گزر گئے، 3000 درہم روپے جو ہے اکٹھا ہو نہ سکے۔ وہ دوست پھر کہتا ہے، کچھ اور مہلت دیتا ہے، وہ مہلت بھی گزر گئی، وہ دن بھی گزر گئے، لیکن اس پہلے والے کے پاس وہ روپیہ مال جمع ہو نہ سکا۔ آخر میں تنگ آ کر اس کا دوست جو ہے قاضی کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے اوپر مقدمہ کرتا ہے کہ میرے پیسے اس نے لے لیے ہیں، ادھار لیا ہے، اب چکتا نہیں کرتا، واپس نہیں کرتا۔ تو قاضی نے فیصلہ کیا، پہلے انسان کو بلایا، اس سے کہنے لگا کہ اگر تم نے جو قرض لیا ہے تم کو بہت زیادہ مہلت دے دی، 30 دنوں کی مہلت اور تم کو دی جاتی ہے، ان 30 دنوں میں کسی طرح تم کچھ انتظام کر لو، 3000 درہم اپنے دوست کو تم لوٹا دو۔ اب وہ انسان تمام تر کوششیں کر چکا تھا، ہر کچھ جو ہے اس نے تمام چیزیں ہاتھ پیر جہاں کچھ مارنے تھے اس نے کر لیے، تمام کوششیں کر لیے۔ اب تھک ہار کر اس کو ایک حدیث یاد آ جاتی ہے کہ اس نے ایک حدیث سنی تھی کہ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول پر کثرت سے درود پڑھا جائے، درود شریف کا نذرانہ بھیجا جائے تو بدلے میں ہماری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ حدیث اس کو یاد آئی،
30 دن کا وقت اس کے پاس موجود تھا. وہ انسان کہ جس نے 3000 روپے قرض لیا تھا, 30 دن کی مہلت جس کے پاس تھی, ورنہ اگر پیسے نہ لوٹائیں تو اس کو قید خانے میں جانے کی نوبت آ گئی. تو وہ انسان اب آخر میں کچھ اور کرنے کو تھا نہیں, تو اس نے یہی کیا, اس حدیث پر عمل کرنے لگا. کثرت کے ساتھ روزانہ جتنا بھی اس کو وقت ملتا, بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ وہ درود و شریف پڑھتا رہتا. اسی طرح 27 دن گزر گئے. 27ویں جب 28ویں رات آتی ہے, اس کے خواب میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے. اس کے خواب میں دیکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اور رسول خود اس سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری مشکل کو میں آسان کر دوں گا. اور کہتے ہیں, ایک اور انسان کا نام لیتے ہیں, کسی امیر انسان کا نام لیتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس انسان کے پاس چلے جاؤ اور اپنا مطالبہ کرو کہ رسول میرے خواب میں آئے تھے اور 3000 درہم تم کو دینے کے لیے کہے ہیں, جاؤ وہ انسان تمہاری مدد کر دے گا. خواب میں اتنا معاملہ دیکھا, وہ انسان بہت خوش ہوا. لیکن جب صبح اٹھا کہ تمام خواب اس کو یاد آیا, وہ انسان کے پاس, وہ اس امیر کے پاس جانے نکلا. اس نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ امیر انسان میرا بھروسہ کرے گا یا نہیں. اگر میں جا کر کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے تمہارے پاس مجھے بھیجا ہے 3000 درہم کی, تم کو مجھ سے جو ہے مجھے مدد تم کو کرنا ہے, پیسے دینا ہے, کیا معلوم کہ وہ انسان میرا بھروسہ کرے گا یا نہیں. اسی شک میں, اسی گمان میں اس امیر کے پاس وہ انسان اللہ کا بندہ جاتا نہیں. پھر رات آئی, پھر سے سو گیا. اس کے بعد دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس انسان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ اگر تم جاتے تو جو ہے تمہاری مشکل آسان ہو جاتی, جو تکلیفوں میں تم گھرے ہوئے ہو اس تکلیف سے تم باہر آ جاتے. وہ انسان کہنے لگتا ہے کہ یا رسول اللہ, میں اس ڈر سے نہیں گیا کہ معلوم نہیں وہ انسان میری بات پر یقین کرے گا, لیکن نہیں کہ مجھے آپ نے بھیجا ہے, وہ کیسے میری بات مان لے, کچھ دلیل, کوئی ثبوت آپ دے دیجئے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اس کے سوا کسی انسان کو معلوم نہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ اس انسان سے کہو کہ رسول نے مجھے بھیجا ہے, 3000 درہم کی مدد تم کو مجھے کرنی ہے. اگر وہ دلیل مانگے, ثبوت مانگے کہ اس بات میں کیا سچائی ہے, تو تم اس سے کہہ دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد تم کثرت سے رسول پر تم درود بھیجتے ہو. جب تک تم کثرت سے درود نہ پڑھ لو تم کسی سے بات تک نہیں کرتے. یہ بات اس انسان کو معلوم ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. جاؤ اس بات کو ثبوت کے طور پر تم استعمال کر لینا. دوسرے دن گیا, 2 یا 1 دن باقی تھے. وہ انسان کے جس کے اوپر قرض تھا اس امیر کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے کہ رسول نے مجھے بھیجا ہے, خواب میں نے رسول اللہ کو دیکھا اور میں جو ہے مجھے 3000 قرض ادا کرنا ہے. رسول نے مجھے تمہارے پاس بھیجا کہ تم مجھے پیسے دے دو, میں اپنا قرض چکتا کر دوں. وہ امیر انسان کہنے لگا کہ کیا ثبوت ہے, کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ سچ مچ رسول اللہ تمہارے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے مجھے تم کو میرے پاس بھیجا ہے, اس بات کا ثبوت کیا. تو وہ انسان ثبوت کے طور پر وہ بات بتاتا ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ کثرت سے درود شریف پڑھتے رہتے ہیں, اور پڑھنے کے بعد جب تک کثرت سے زیادہ درود شریف نہ پڑھ لیں آپ کسی سے بات تک نہیں کہتے. تو وہ انسان تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ یہ بات تو سچ ہے کہ میرے علاوہ میرا یہ کام میرے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. تو اس انسان کو یقین آ گیا کہ یقیناً اس انسان کو رسول اللہ نے بھیجا ہے, اس کے خواب میں حضور تشریف لائے اور میرے پاس بھیجا ہے. وہ امیر انسان بہت خوش ہوا, وہ بھی سچا عاشق رسول تھا. 3000 درہم اس انسان کو دیتا ہے کہ جاؤ, رسول کا حکم تھا, میں اس حکم کو پورا کرتا ہوں. اس کے علاوہ 3000 درہم اور دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ روپیہ بھی لے جاؤ, میری طرف سے ہدیہ ہے, اور اس ہدیے کو قبول کر کے کوئی نیا کاروبار تم شروع کر لو اور کچھ نئی تجارت کرو, اپنے لیے کچھ اور رزق کا تم سامان اکٹھا کر لو. تو انسان بہت خوش ہوا کہ ابھی تک 28 دن تک کہ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی, آج اس کے پاس 6000 درہم ہے, 3000 چکتا کرنا ہے اور 3000 درہم اس کے پاس موجود ہیں. جاتا ہے, قاضی کے پاس گیا. جب وقت ختم ہوا قاضی نے کہا کہ روپیہ لائے ہو, تو کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس روپیہ ہے.
قاضی بھی پریشان کہ اتنی بڑی رقم ہے 30 دنوں میں تم نے کیسے پوری کر لی؟ تو وہ انسان جو ہے پورا واقعہ بیان فرماتا ہے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لائے، کیسے ایک امیر انسان نے اس کی مدد کی۔ یہ تمام واقعہ جب اس قاضی نے سنا تو وہ قاضی بہت خوش ہوا، وہ کہنے لگا کہ کیا فقط وہ امیر انسان پورا ثواب لے جائے گا؟ وہ کہتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، اپنے کمرے میں جا کر 3000 درہم لے کر آتا ہے، اس انسان کو دیتا ہے کہ میری طرف سے بھی 3000 درہم تم رکھو۔ ایک انسان کے پاس کہ جس کے پاس کچھ دن پہلے کچھ بھی نہیں تھا، آج اس کے پاس 9000 درہم موجود ہیں۔ اب وہ سامنے والے کی راہ دیکھنے لگا کہ سامنے والا آئے، اس کے پیسے اس کو لوٹا دے۔ وہ انسان بھی آتا ہے، اس کا دوست آتا ہے کہ جس کو پیسے لینے ہیں، وہ بھی تعجب کہ اس کے پاس 9000 درہم کہاں سے آئے، اس کو بھی پورا واقعہ بیان فرمانے لگے۔ تو وہ انسان جب یہ پوری بات سنتا ہے وہ کہتا ہے، وہ بھی ایک مسلمان تھا، عاشق رسول تھا، وہ کہنے لگا کہ جس انسان کے خواب میں رسول اللہ تشریف لاتے ہوں کیا میں اس کے پاس سے پیسے لے سکتا ہوں؟ وہ اس کا دوست کہنے لگا کہ جاؤ، میں نے تمہارا قرض معاف کر دیا، اور جو ہے تم کو جو مجھے پیسے دینے تھے مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں نے رسول کو گواہ بنا کر ان کی محبت میں تمہارا تمام قرض میں معاف کرتا ہوں۔ اس طرح ذرا سوچ کر دیکھیے کہ وہ انسان کتنی تکلیفوں میں گھرا ہوا تھا کہ قید خانے میں جانے کی نوبت آ گئی، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ فقط درود شریف کا نذرانہ انہوں نے پڑھا، کثرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھا، اور اس کا بدلہ یہ ملا کہ وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج 9000 درہم اس دن جو ہے 9000 درہم اس کے پاس موجود تھے۔ تو یہ ایک ظاہری فائدہ ہوا کرتا ہے درود شریف پڑھنے کا۔ ہم کو بھی چاہیے، ہم کو بھی کئی ایک طرح کی تکالیف آتی ہیں، ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاس اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، اس سے اچھا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نبی کو یاد کریں، اپنے رسول کو ہم یاد کریں، فقط زبان سے بھی نہیں بلکہ محبت کے ساتھ ہم کو یاد کرنا چاہیے۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ خود بھی درود پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اب آج کا جو حال ہے، جو وقت آج گزر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بوڑھے ہیں وہ خود تو نیک کام کرتے نہیں، اپنی اولاد کو بھی نیکی کی ترغیب نہیں دیتے، خود بھی کام نہیں کرتے، اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھاتے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو بڑے ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ نیک کام کرتے رہیں، اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، ان کو بھی سکھائیں۔ اگر آپ کا بچہ بولنا جانتا ہے، بولنا وہ سیکھ چکا ہے، اس کو بھی جو ہے اس کی زبان سے بھی ہم کو جو ہے درود پڑھاتے رہنا چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ اس کو بھی کثرت کے ساتھ درود شریف وہ پڑھتا رہے۔ ایسا کرنے سے ہوگا کیا؟ ایسا کرنے سے آئندہ چل کر وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ آپ کا کام کہ آپ نے اپنے بچے کو اچھی تعلیمات دی ہیں، اچھی تربیت دی ہے، اس کو درود شریف پڑھنا اس کو سکھایا ہے، بار بار اس کو یاد دلاتے رہے کہ تم درود پڑھتے رہو، تو وہ بچہ جب وہ کام کرتا ہے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تب ہم کو جو ہے وہ ہمارا وہ کام جو ہے ہم کو جو ہے فائدہ دے گا، اور خود ہماری اولاد ہمارے حق میں دعائیں کریں گی۔ جب وہ درود پڑھیں گی تو ہمارے ذریعے سے اس نے درود سیکھا، تو وہ بچے کے صدقے سے ہم بھی جو ہے اولاد کے صدقے سے ماں باپ کو سکون پہنچتا رہتا ہے۔ اگر میں خود اپنا واقعہ بیان کروں کہ جو میرے والدہ محترمہ ہیں کہ جو اس دنیا میں نہیں کہ بلکہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے، مجھے خود اپنے بچپن کا واقعہ یاد ہے کہ جب بھی اذان ہوتی تو میں دیکھتا تھا کہ میری والدہ محترمہ جو ہے اذان کا برابر جواب دیتی۔ جب مؤذن کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ تو فوراً سے میں دیکھتا کہ میری والدہ محترمہ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ درود شریف میں پڑھ رہی ہوں۔ مجھے بھی سکھایا کہ تم کو بھی پڑھنا چاہیے۔ دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی اور ہر روز اذان ہوتی ہے، اور جب بھی میں گھر میں موجود رہتا، میرے بچپن کا یہ حال تھا کہ جب بھی میری والدہ میرے سامنے ہوتی خود بھی درود پڑھتی، مجھے بھی یاد دلاتی رہتی، مجھے بھی سکھاتی رہتی کہ فحش باتیں یا بیکار کی باتیں کرنا بند کر دو، اذان کا جواب دو اور درود و شریف تم پڑھتے رہو۔ مجھے بھی ہمیشہ سکھاتی رہتی۔ آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں، اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے ہیں، لیکن آج بھی حال یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے، جب یہ کلمہ دہراتا ہے مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ،
فوراً سے مجھے میری والدہ کی صورت نظر آ جاتی ہے، فوراً سے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے درود و سلام مجھے پڑھنا چاہیے، میں درود بھی پڑھتا ہوں اور میرے پاس موقع آتا ہے کہ میں اپنی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کروں۔ تو انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ مجھے زندگی بھر کے لیے درود پڑھنے کا جو مجھے تعلیم دی ہے، اس کی وجہ سے میرا بھی فائدہ کیا، اور جو ہے میں بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں، تو ان کو بھی جو ہے یقیناً اللہ کی اور سے ان کو بھی سکون ملتا ہوگا۔ تو یہ حقیقی کام ہوا کرتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو اچھی باتیں بنائیں، ان کو عادت ڈالنی چاہیے کہ بچوں کو اچھی بات کرنے کا، اچھے کام کرنے کی عادت ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے رہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو میں ختم کرتا ہوں کہ درود شریف پڑھنا کتنی بڑی بات ہے، اور اس کام سے جو ہے یہ کام کرنے سے ہم کو کتنا زیادہ فائدہ ملتا ہے، اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بدلے میں 10 رحمتیں اس کو اللہ اس پر نازل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس بندے پر 100 مرتبہ رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے پر اللہ 1000 رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 1000 بار درود مجھ پر پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اب یہ حدیث ہم نے سن لیا، لیکن کیا کہیے، انسان کی فطرت ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے، رحمتیں ہم کو نظر تو آتی نہیں کہ میں نے اگر کہہ دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ کہہ تو دیا، لیکن 10 رحمتیں مجھے ملی، وہ 10 رحمتیں مجھے کہاں پر نظر آئیں ہم کو نظر نہیں آتی، تو ہم وہ کام نہیں کرتے۔ آپ مثال کے طور پر اگر آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ مسجد سے باہر جائیے، آپ جو محلے میں یا گاؤں میں آپ اعلان کرائیے کہ اگر کوئی 1000 بار درود پڑھتا ہے اس کو 10,000 روپے انعام کے طور پر ملنے والے ہیں، تو کتنے لوگ جمع نہیں ہو جائیں گے کہ 1000 بار درود پڑھنا ہے، بدلے میں 10,000 روپے ملنے والے ہیں۔ سارا کا سارا گاؤں جمع ہو جائے گا اور جو ہے برابر آپ کو گن کر بتائے گا کہ لو میں 1000 بار درود پڑھتا ہوں۔ جب روپے کی، مال کی اور پیسے کی اتنی قدر و قیمت ہمارے پاس ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر سب سے پہلے وہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ دنیا کا مال ایک طرف، اللہ کی رحمت اس مال سے کئی گنا زیادہ جو ہے قیمتی ہوا کرتی ہے۔ اللہ کی اور سے ایک رحمت مل جائے، کیا وہ دنیا کی مال کے وہ رحمت مقابلہ بھی کر سکتی ہے؟ کیا وہ مال اس رحمت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ پوری دنیا کا مال ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک مرتبہ رحمت کی نظر آ جائے، وہ نظر جو ہے کئی گنا زیادہ اونچی اور اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ تو یہاں پر ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کو 10,000 10,000 اللہ کی رحمتیں مل رہی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک حدیث آپ نے سماعت فرمائی کہ حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی صبح میں درود پڑھتا ہے تو شام آنے تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اگر کوئی شام میں درود پڑھتا ہے دوسری اگلی صبح آنے تک اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ یہاں پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، رحمتیں مل رہی ہیں، اس کے بعد درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کتنے فائدے نہیں، کتنی فضیلتیں اس ایک درود کی نہیں۔ تو ہم کو چاہیے اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان کہنے والے اگر ہم ہیں، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں، امتی ہیں، تو ہم کو بھی چاہیے کہ کثرت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھتے رہیں، خود بھی نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں۔ ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں اپنی اولاد کو بھی ہم کو سکھانا چاہیے کہ ہم کو کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے ایک صحابی ہیں، وہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر آئے اور آپ ایک باغ کی اور تشریف لے جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ بھی حضور کے پیچھے چلنے لگے، دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبلہ رخ ہو کر آپ سجدے میں چلے گئے اور آپ سجدہ کرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پیچھے کھڑے رہ کر دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے کی حالت میں ہیں، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سجدہ اتنا لمبا کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک اتنی طویل مدت کے لیے سجدے میں ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ ان کو ڈر لگنے لگا، ان کو خدشہ ہوا کہ کیا پتا کہ اللہ کی جانب سے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ ہو گئی ہو کہ اتنی دیر تک وہ سجدے میں ہیں، کچھ بھی حرکت نہیں کرتے، سجدے کی حالت میں ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی ہے؟ اس ڈر کے ساتھ بھاگتے ہوئے رسول کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کانوں میں حضرت عبد الرحمن کے آنے کی قدموں کی جب آواز آتی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے سے سر کو اٹھاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن تم کیوں آئے؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کتنی دیر سے دیکھ رہا تھا کہ آپ سجدے میں ہیں، اتنی زیادہ دیر تک آپ نے سجدہ کیا، مجھے لگا کہ کہیں آپ کی روح قبض کر لی گئی ہے، اسی لیے میں دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نہیں عبد الرحمن بن عوف، ایسا نہیں، بلکہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، وہ آ کر انہوں نے اللہ کا ایک پیغام مجھے سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ میرے رسول پر درود بھیجتا ہے تو میں اس بدلے میں اس بندے پر رحمتوں کو نازل کرتا ہوں۔ جب یہ بات میں نے سنی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی دیر تک میں نے سجدہ کیا، اور سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ میرے امتی پر رحمتوں کو نازل کرنے والا ہے۔ آپ سوچ کر دیکھیے کہ جس کام کے بدلے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور سے جو ہے شکر ادا کر رہے ہیں، درود پڑھا ہم نے، اللہ کی رحمت نازل ہوئی ہم پر، اس میں رسول کا کیا فائدہ؟ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ آپ اپنے امتی کو فائدہ ہوتا ہے تو بھی اللہ کے دربار میں شکر ادا کرتے ہیں، طویل سجدہ کرتے ہوئے آپ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ پر رحمتوں کو نازل کرنے والا ہے۔ اس محبت کو تو ہم کو دیکھنا چاہیے، اس محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے دلوں میں محبت کو پیدا کریں۔ یقیناً ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ جیسا ایک بیمار انسان ہوتا ہے، جو انسان بیماری میں مبتلا ہے، مثال کے طور پر معمولی سا بخار اگر اس انسان کو ہے، اس کو بخار ہونے کی وجہ سے وہ انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اس کو کھانے کے لیے کہو تو وہ کہتا ہے کہ میری زبان جو ہے بگڑ گئی ہے اور میں کچھ بھی کھاتا ہوں کڑوا معلوم ہوتا ہے، مجھے کھانا پسند نہیں۔ وہی انسان کہ اس کی پسندیدہ چیزیں اس کے پاس لا کر دے دیجئے، وہ انسان بیماری کی حالت میں اس کو کھانا پسند نہیں کرتا، کھانے سے منہ موڑ لیتا ہے، کڑوی دوائی کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے۔ تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم دنیا کے بیمار ہیں، ہمارا حال یہ ہے کوئی بھی اچھی بات ہے وہ ہم کو پسند نہیں آتی، چاہے وہ بات کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی بھی فائدے مند کیوں نہ ہو، ہم جو ہے وہ فائدے مند بات، وہ دین کی بات، اچھی بات ہم قبول کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن کیا وہ بیمار انسان ہمیشہ بھوکا پیاسا رہتا ہے؟ کیا وہ کچھ بھی کھاتا نہیں، کچھ بھی پیتا نہیں؟ ہرگز بھی نہیں، بلکہ وہ اس کو معلوم ہے کہ آج اگر میری پسندیدہ چیز مجھے کڑوی لگ رہی ہے، اس بیماری کی وجہ سے مجھے کڑوی معلوم ہوتی ہے، وہ انسان پھر بھی زبردستی کھاتا ہے کہ اس کے شریر میں، اس کے جسم میں طاقت آ جائے، اور اس کے جسم میں طاقت آنے کے بعد بیماری ٹل جائے، اس کے بعد اس کے کھانے کی لذت اس کو آنے لگتی ہے۔ تو ہمارا بھی حال یہی ہے، اگر آج ہم کو عبادت میں مزہ نہیں آتا، اگر آج ہم اچھی بات کی طرف راغب نہیں ہوتے، تو ہم کو جان لینا چاہیے کہ ہمارے دل بیمار ہو چکے ہیں اور ہم دنیا کے بیمار ہو چکے ہیں، ہم کو کوئی اچھی بات معلوم نہیں ہوتی، معلوم نہیں پڑتی، اور ہم وہ کام کرنے کے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ لیکن ہم کو جاننا چاہیے کہ اس بیماری کو اگر ہم دور کر دیں گے تو ہر اچھی بات ہم کو جو ہے لذت والی معلوم ہوگی۔ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اپنے نبی کو یاد کرنا اور ان پر درود بھیجنا، یہ تمام باتیں ہم کو اچھی معلوم ہونے لگے گی اور ہم کو اس میں وہ کام کرنے میں لذت محسوس ہوگی اگر ہماری دل کی بیماری دور ہو گئی۔ اور دل کی بیماری دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ جو ہے درود شریف کا نذرانہ پڑھ کر جو ہے
جو ہے اس کا ثواب ایصال کرنے کی ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی تکالیف کو، مصیبتوں کو، جو ناگہانی آفتیں بلاؤں نے جو ہم کو گھیر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول و مہدی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل و صدقے میں ہم کو اللہ تعالیٰ ان تمام تکالیف سے ہم کو چھٹکارا عطا فرمائے، سکون اور چین عطا فرمائے، تاکہ ہم اطمینان سے اپنے خدا کو یاد کرتے رہیں، عبادت کر سکیں۔ ایک اور بات یاد آتی ہے کہ فقط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجنا ہے، بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ ساتھ میری آل پر بھی تم کو درود بھیجنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہاں پر درود ختم نہیں ہوتا، بلکہ حضور نے فرمایا کہ کہو وعلی آل محمد، کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی درود ہو۔ اور آل سے مراد کیا ہے، رسول کی آل کا مطلب کیا ہے؟ تو حضور نے خود فرمایا کہ المہدی من اہل بیتی من اولاد فاطمہ، کہ حضور نے فرمایا کہ مہدی میرے گھر والوں میں سے ہیں، مہدی اولاد فاطمہ سے پیدا ہونے والے ہیں۔ یعنی رسول اللہ نے بھی ہم کو حکم دیا کہ رسول کے ساتھ ساتھ مہدی پر بھی درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد نہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمدین، محمدین یعنی دو محمد، ایک محمد رسول اور ایک ہے محمد مہدی۔ اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین وبارک وسلم، کہ یا اللہ محمدین پر صلوات و سلام نازل فرما اور محمدین کی آل پر بھی صلوات و سلام کو نازل فرما۔ حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی صاف طور پر ارشاد فرما دیا، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی مہدی کا نام سنے اس پر بھی واجب ہے کہ وہ مہدی علیہ السلام پر درود و سلام وہ پڑھے۔ تو یعنی کہ معلوم ہوا کہ فقط رسول نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ذات سے مہدی کو الگ نہیں کیا، جب خود رسول اللہ نے بتایا کہ مہدی ہم نام ہے، میرے جیسا نام ان کا ہے، مہدی ہم صورت ہیں، جو میری صورت ہے وہی مہدی کی صورت ہے، مہدی ہم سیرت ہیں، جو سیرت میری ہے وہی سیرت مہدی کی ہے، مہدی ہم قدم ہیں، جو کام میں نے کیا ہے، جیسا راستہ میں نے چلا ہے، مہدی بھی میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، مہدی ہم دم ہیں، یعنی جو میں اپنی سانسیں لیتا ہوں ہمیشہ خدا کی یاد میں، ہر سانس میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، تو مہدی انہوں نے بھی ہمیشہ وہ بھی اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والے ہیں۔ تو جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے مہدی کو الگ نہیں کیا، تو میں اور آپ یا دنیا کا کوئی انسان اس کی کیا مجال کہ وہ مہدی کو رسول سے جدا کر سکے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم بے شک مہدی علیہ السلام ہم سر رسول ہیں، یہ ہم بھی نہیں کہتے بلکہ رسول نے ہم کو سکھایا، اسی لیے ہم کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم کو چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہم مہدی علیہ السلام پر بھی برابر جب بھی ان کا نام سنیں زیادہ سے زیادہ ان کو یاد کرتے ہوئے ان پر بھی جو ہے درود و سلام ہم بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمدین وعلی آل محمدین وبارک وسلم۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔